حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا ایک مسافر خانے کی طرح ہے کہ جیسے ایک مسافر ایک منزل سے دوسری منزل پہنچنے کے درمیان میں کچھ دیر کے لیے کہیں ٹھہرتا ہے، کسی مسافر خانے پر ٹھہرتا ہے، اور اس مسافر خانے پر کچھ دیر ٹھہر کر آگے اپنی منزل کی طرف چلتا ہے، ایسے ہی ہم انسانوں کا سفر عالم ارواح سے شروع ہوا اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا. جس کی جتنی حیات ہے اتنی دیر اس دنیا میں ٹھہر کر انسان آگے عالم آخرت کی طرف سفر کرتا ہے. تو یہ دنیا ایک مسافر خانے کی طرح ہے، اور یہ دنیا کہ اس دنیا کے اندر انسان جتنا بھی جی لے، اگر اللہ رب العزت کسی کو 100 سال کی بھی عمر دے دے، لیکن آخر نتیجہ کیا کہ ہر ایک کو 100 سال کی عمر ختم کرنے کے بعد بھی اور 50 سال کی عمر ختم کرنے کے بعد بھی ہر کسی کو اس دنیا کو موت کے راستے سے چھوڑ کر جانا ہے. ہر کسی کو اس دنیا کو موت کے راستے سے چھوڑ کر چلے جانا ہے. جتنا بھی جی لے، جتنا بھی رہ لے، لیکن آخری نتیجہ تو اس دنیا کو چھوڑنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جن کے متعلق آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اتنی لمبی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام کیا 950 سال تک. لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت تھا، تب کسی نے پوچھا کہ اتنی لمبی زندگی آپ نے اس دنیا میں گزاری اور آج آپ اس دنیا سے جانے کے وقت پر کھڑے ہیں، آپ نے اتنے لمبے وقت کو اس دنیا میں کیسا محسوس کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ اتنی لمبی زندگی اس دنیا میں گزارنے کے بعد آج جانے کے وقت یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کمرے کے، کسی روم کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے میں نکل گیا. جب اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا کی اس زندگی کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، تو میری اور آپ کی زندگی جو کہ 60 اور 70 سال کے درمیان کی زندگی ہے، اس زندگی کا کیا شمار ہے؟ تو یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے، اور یہ زندگی موت پر ختم ہوگی. اس دنیا کو موت کے راستے سے چھوڑنا ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے. دنیا میں آپ کو ہر چیز کا انکار کرنے والے لوگ ملیں گے، آپ کو یہاں تک کہ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ بھی دنیا میں ملیں گے، لیکن پوری دنیا تلاش کر لو، ایک بھی شخص آپ کو موت کا انکار کرنے والا نہیں ملے گا. ایک بھی شخص دنیا میں آپ کو موت کا انکار کرنے والا نہیں ملے گا. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، کسی کو انکار نہیں. اور اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمارے آنے کی تو ایک ترتیب بنائی ہے. کیسی ترتیب؟ کہ پہلے ہمارے پردادا اس دنیا میں آئے، پھر ہمارے دادا آئے، پھر ہمارے والد آئے، پھر ہم آئے، اور ہمارے بعد ہماری اولاد
اور ان کے بعد ان کی اولاد اس دنیا میں آئے گی. یہ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے. لیکن اس دنیا سے جانے کی اللہ رب العزت نے کوئی ترتیب مقرر نہیں کی ہے. ایسا نہیں مقرر کیا ہے کہ جو پہلے آیا وہ پہلے جائے گا، کہ جو پہلے آیا کہ ہمارے پردادا پہلے آئے وہ پہلے جائیں گے، ہمارے دادا ان کے بعد آئے ان کے بعد وہ جائیں گے، ہمارے والد آئے وہ ان کے بعد جائیں گے، ہم ان کے بعد آئے تو ہم ان کے بعد جائیں گے. یہ ترتیب اللہ رب العزت نے نہیں مقرر کی، بلکہ ہم نے اس دنیا میں بیٹوں کو باپ کے کندھوں پر جاتے ہوئے، پوتوں کو دادا کے کندھوں پر جاتے ہوئے ہم نے دیکھا. آج ہم جس معصوم کی جنازے کے میت کے نام پر آج ہم لوگ یہاں جمع ہے، اس معصوم کو ہم نے دیکھا کہ اس معصوم نے اپنے باپ کے کندھے پر سوار ہو کر جو ہے قبرستان وہ پہنچا. یہ تو معصوم تھا، لیکن یہ معصوم جاتے جاتے ہمیں یہ سبق دے کر گیا، گویا کہ ہمیں یہ بات سمجھا کر گیا. یہ معصوم کا جنازہ جسے اس کے باپ نے، جسے اس کے چچا نے، جسے اس کے دادا نے، جسے اس کے تایا نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، وہ بچہ بزبان حال یوں کہہ رہا تھا کہ میں تو 6 یا 7 سال کی عمر میں جا رہا ہوں. آپ 60 سال کی عمر ہوئی تب بھی آپ موت کی تیاری کے لیے کس عمر کا انتظار کر رہے ہیں. گویا کہ یہ معصوم کا جنازہ ہمیں یہ سبق دے کر گیا کہ میں تو 6 سال اور 7 سال کی عمر میں چلا گیا، لیکن آپ کے لیے بھی یہ طے نہیں ہے کہ آپ 60 میں جائیں گے یا 70 میں جائیں گے. جیسے میرا وقت مکمل ہوا اور مجھے میرے اللہ نے بلا لیا، ایسے ہی جب آپ کا بھی وقت ختم ہوگا، آپ کی زندگی ختم ہوگی، آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے. یہ سبق یہ معصوم کا جنازہ ہمیں دے کر گیا. اللہ کرے کہ یہ سبق ہم ہر وقت یاد رکھیں کہ اس دنیا سے جانے کے لیے کوئی عمر طے نہیں ہے. اس دنیا سے جانے کے لیے کوئی عمر طے نہیں ہے، جس کا جب بلاوا آئے گا اور کب آئے گا وہ بھی ہمیں معلوم نہیں، کہ کس کا بلاوا کب آئے گا یہ بھی ہمیں معلوم نہیں. یہ معصوم کا جنازہ یہ تو بے گناہ اور معصوم تھا، یہ تو اللہ کے خزانے میں اس کے ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہو گیا. کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کرے، اس کے لیے جنت واجب ہے. کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر 2 ہوں؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی. کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول اگر 1 ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ فضیلت اس کے لیے. ایک صحابی بار بار اپنے چھوٹے بچے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے. کچھ عرصہ ہوا کہ وہ صحابی اور ان کا بچہ نظر نہیں آیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے معلوم کیا کہ کیا بات ہے، وہ بچہ نظر نہیں آ رہا. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس بچے کا انتقال ہو گیا. پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بچے کے والد سے ملاقات کی، تب اس کے والد کو کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کل قیامت کے دن تم جنت کے دروازے پر جاؤ اور تمہارے اپنے اس معصوم بچے کو جنت کے دروازے پر تمہارا انتظار کرتے ہو. یہ بچہ تو ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی معصوم کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں کو پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں. پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پھر پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے لخت جگر کو اس سے چھین لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں. پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس حال میں تم نے میرے بندے کو کیا پایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس حال میں بھی ہم نے، اس مصیبت کے حال میں بھی ہم نے آپ کے اس بندے کو آپ کی تعریف کرتے ہوئے پایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے پایا.
اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے نام پر جنت میں محل تعمیر کیا جائے اور اس محل کو نام بیت الحمد دیا جائے۔ تو یہ بچہ جو کہ معصوم تھا وہ چلا گیا، یہ تو ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت، ان کے لیے جنت کی ضمانت، ان کا ایک سفارش ہی کھڑا ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی معصوم بچہ، نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے، کل قیامت کے میدان میں وہ بچہ جنت میں ٹہلے گا، کل آخرت میں جنت میں ٹہلے گا اور اپنے ماں باپ کو تلاش کرے گا، اور جہاں اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو دیکھے گا، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا۔ حضرت روایت کرنے والے صحابی نے ان کے دامن کو پکڑ کے بتلایا کس طرح مضبوطی سے پکڑے گا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کو بھی اس کے ساتھ جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں فرما دیں گے، وہاں تک نہیں چھوڑے گا۔ یہ معصوم یہ تو اپنے ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن کر چلا گیا، لیکن ہمیں یہ سبق دیتا گیا کہ یہ دنیا فنا کے داغ سے داغدار ہے، اس دنیا کو فنا ہونا ہے، اس دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو، ہر جان والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ معصوم ہمیں یہ سبق دے کر گیا۔ یہ معصوم کہ اس سے تو کوئی سوال جواب نہیں، لیکن ہماری عمریں، ہم کن عمروں پر پہنچے ہیں، ہم سے تو ہماری ان زندگیوں کا بھی سوال ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگیاں کہاں گزاری، ہم نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے گزاری یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزاری، اس کا سوال تو ہم سے ہوگا۔ اس لیے یہ بچہ ہمیں یہ سبق دے کر گیا ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری شروع کر دیں، کہ جیسے اس کا وقت 6 سال یا 7 سال میں ختم ہوا، ایسے ہمارا وقت بھی کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اور آخرت کی تیاری کا وقت بھی تو یہی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کا کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ دنیا تو ہمارے اچھے اعمال کرنے کی جگہ ہے، آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے، آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ اس لیے کہ ہم، حدیث میں آتا ہے کما تحیین، پوری لمبی روایت ہے، اس کے الفاظ بھی اس طرح ہیں کہ جیسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ایسا تمہارے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ اب ہم میں کا ہر ایک اپنے لیے کیسے فیصلے کی امید کرتا ہے، جس طرح کے فیصلے کی امید کرتا ہو ویسے اعمال اس دنیا میں کرے، کہ جیسے فیصلے اپنے لیے کروانے چاہتا ہو ویسے اعمال اس دنیا کے اندر کرے، جیسے اعمال کرے گا ویسے فیصلے اس کے لیے ہو۔ تو یہ دنیا اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت کی تیاری ہی کے لیے دیا ہے، یہ موقع ہے ہمارے لیے، اور یہ موقع کب ختم ہوگا اور یہ موقع کب ہمارے ہاتھ سے چھین جائے گا اس کا بھی ہمیں علم نہیں۔ بہلول مجذوب کا واقعہ کافی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے اور اوپر دیکھ رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ بازار میں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ان بازار والوں کی اور اللہ رب العزت کی صلح کروا رہا ہوں، ان بازار والوں کی اور اللہ رب العزت کی صلح کروا رہا ہوں۔ یہ بہلول مجذوب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک اللہ والے گزرے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ صلح کرنے کے لیے آج وہ تو راضی ہے لیکن یہ بندے راضی نہیں ہیں۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد بہلول مجذوب کو اسی حالت میں کسی نے قبرستان میں دیکھا کہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر نگاہیں ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اب آج قبرستان بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ آج قبرستان ان قبر والوں کی اور اللہ کی صلح کروانے کی کوشش کروا رہا ہوں۔ تو پوچھا کہ کیا بنا؟ کہا کہ آج یہ قبر والے تو صلح کرنے کو راضی ہیں لیکن آج وہ راضی نہیں ہے کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ زندگی دی ہے، اور ہم
قربان جائیں ہمارے آقا پر کہ ہمارے آقا نے ہمیں مرنے کے بعد کے حالات بھی ہمیں بتلا دیے. مرنے کے بعد کے حالات بھی تو ہمیں بتلا دیے کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آنے والے ہیں. انہی بہلول مجذوب کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر ریت کا کچھ بنا رہے تھے. ایک محل کی طرح، ایک گھر کی طرح کچھ بنا رہے تھے. بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ تھا. وہ غالباً کتابوں میں آتا ہے کہ عصر کے بعد کا وقت تھا. وہ ٹہلنے کے لیے نکلے تھے بادشاہ ہارون رشید اور ان کی بیگم زبیدہ نام تھا. وہ ٹہلنے کے لیے نکلے ہوئے تھے. بادشاہ ہارون رشید کا وہاں سے گزر ہوا. پوچھا کہ بہلول کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ایک محل بناتا ہوں. کہا کس کے لیے؟ کہ اس کو فروخت کروں گا اور جو اس کو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے. بادشاہ ہارون رشید نے جو ہے ان کی بات سنی انسنی کر کے چلے گئے. پیچھے سے ان کی بیگم آئی اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ بھی محل بنا رہا ہوں، جو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں محل دے. بتایا کیا قیمت؟ تو انہوں نے کچھ 1 دینار یا جو بھی قیمت بتائی. بادشاہ ہارون رشید کی بیگم نے جو ہے وہ قیمت ادا کی اور کہا کہ لو یہ قیمت اور میرے لیے دعا کر دو. وہ لوگ آگے نکل گئے. رات میں ہارون رشید نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ قیامت واقع ہو چکی ہے اور وہ جا رہے ہیں. جنت میں ایک محل دیکھا انہوں نے، جس محل کے اوپر ان کی بیگم کا نام لکھا ہوا ہے. اب انہوں نے سوچا کہ یہ محل تو میری بیگم کا ہے، تو لاؤ میں اس میں داخل ہوں. داخل ہونا چاہا تو وہاں دربان نے جو ہے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میری بیگم کا محل ہے، اس میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے نہیں، ایسا کہہ کر دھکا دیا اور اس دھکے سے ان کی نیند کھلی. یہ سوچنے لگے کہ واقعہ کیا ہوگا، میں نے زبیدہ کے نام کا محل کیوں دیکھا. پھر انہیں یاد آیا کہ شام میں بہلول مجذوب جو کہہ رہے تھے وہ بات صحیح ہوگی، زبیدہ نے ان کے پاس اپنے لیے دعا کروائی ہوگی. دوسرے دن ہارون رشید واپس اسی راستے پر گئے تو آج دیکھا کہ ہارون رشید کے گزرنے کے وقت بہلول مجذوب بیٹھ کر کل ہی کی طرح ریت کا محل بنا رہے ہیں. اور ہارون رشید نے پوچھا، دیکھ کر ہی ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج میں اپنے لیے دعا کروا لوں گا. کل زبیدہ نے اپنے لیے دعا کروا لی، آج میں اپنے لیے دعا کرواؤں. وہاں سے گزرے، پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کل والا ہی جواب دیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں، بولو کیا قیمت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہارون رشید کو بہلول مجذوب نے کہ پوری دنیا کی حکومت لے جاؤ اور یہ محل لے جاؤ. شاہ نے کہا کل تو بہت سستے میں بیچ رہے تھے، کل تو 1 دینار مانگ رہے تھے اور آج اتنی قیمت مانگ رہے ہو کہ میں دے بھی نہیں سکتا. تو بہلول مجذوب نے کہا کہ ہارون رشید، کل جو میرے اور آپ کے درمیان میں سودا ہو رہا تھا وہ بن دیکھے سودا ہو رہا تھا، آج تو دیکھ کر آئے ہو اس لیے قیمت بڑھ گئی ہے. اس لیے ہمیں آج دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم غفلت سے اس دنیا کی زندگی کو گزار دیں اور کل آخرت میں وہ قیمت ہمارے سامنے آ جائے کہ جس قیمت کو ہم ادا نہ کر سکیں. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کے بھی حالات اور آخرت میں کیا چیزیں کام آئے گی، اس دنیا کی زندگی کو ہم کیسی گزاریں گے تو وہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گی، یہ ساری باتیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے. اب آئندہ چند دنوں کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. ہم نے اس مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کو تو ہم نے یاد رکھا، لیکن ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ تم ان کی اطاعت کرو، تاکہ تم ان کی اتباع کرو، تاکہ تمہاری ان کی اطاعت کر کے اور ان کی اتباع کر کے تمہاری آخرت سنور جائے. اس لیے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم دنیا میں جو جی رہے ہیں معلوم نہیں کل صبح کس کے مقدر میں ہے اور کس کے مقدر میں نہیں ہے. موت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اس لیے ہمیں تو ہر وقت موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے. اور موت کی تیاری یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں اور ان طریقوں پر کریں
جن طریقوں پر ان کاموں کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا کہ جس میں ہمیں راستہ نہ بتلایا، ہمیں راستہ نہ بتلایا ہو، ایسا ہماری زندگی کا کوئی قدم نہیں چھوڑا. بس ضرورت ہے کہ ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کی حیات مبارکہ کو جانیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. جب ہم اس طرح اپنی زندگی بنائیں گے تو یہ زندگی کا آخری دن، یہ زندگی کا ہمارا اس دنیا کا جو آخری دن ہوگا ہمارا، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. فرشتوں کی طرف سے، فرشتے کے ذریعہ اللہ رب العزت ہمیں بشارتیں سنا رہے ہوں گے، اور اس حال میں ہم لوگ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے. اس لیے مختصراً بس یہی کہنا ہے کہ اس معصوم کے جنازے نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا ہے کہ اس نے کم عمری میں اس دنیا سے جا کر ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ اس دنیا سے کم عمر والا بھی جاتا ہے اور بڑی عمر والا بھی جاتا ہے. اس دنیا سے جانے کا کوئی وقت طے نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ اپنی اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اس دنیا کو آخرت کی تیاری کی جگہ بنائیں اور ایسے اعمال کریں کہ جو ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والے ہوں. اللہ رب العزت اس مرحوم کی مغفرت فرمائے اور اس مرحوم کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اس معصوم کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماں باپ کے لیے جو کچھ بھی فضائل ذکر کر فرمائے ہیں ان کے ماں باپ کو اس کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.